تاریخ کی سب سے بڑی پراسرار اور حیرت انگیز رانی بلقیس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہی رانی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق بلقیس کی سلطنت جنوبی عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی قوت، دولت اور شان و شوکت کے قصے آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ بلقیس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ اس لیے یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی مکمل اختیار حاصل تھا؟ لیکن یہ کہانی کسی تخت یا تاج سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد سے۔ ہدہد کوئی عام پرندہ نہیں تھا، یہ لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا، راز پہچانتا تھا اور دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد کا کردار ایک جاسوس کا تھا۔ اسی چھوٹے سے پرندے نے ایک ایسی رانی تک حق کا پیغام پہنچایا جو اس وقت سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جمع ہو چکے تھے اور اپنی عظیم سردار کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے انوکھا اور بے مثال لشکر تھا۔ اس لشکر میں انسان، جنات، پرندے اور مختلف جانور شامل تھے۔ یہاں تک کہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی۔ انسانی فوج میں پیادے اور گھڑ سوار لشکر تھے، جبکہ جنات کی فوج انسانی آنکھوں سے اوجھل رہتی تھی۔ دشمن کے لیے یہ لشکر اس لیے بھی خوفناک تھا کہ وہ اس کے بہت سے سپاہیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پرندوں میں باز، شاہین اور ہدہد جیسے تیز نظر پرندے شامل تھے۔ ہدہد کی ذمہ داری تھی دور دور تک اڑ کر دشمن کی حرکات پر نظر رکھنا اور ہر اہم خبر فوراً پہنچانا۔ ایک دن لشکر میں یہ محسوس کیا گیا کہ ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کر لیا۔ دراصل ہدہد اس وقت سبا کی رانی کے ملک میں تھا۔ اسے اندر سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی اور فیصلہ کن خبر کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ شہر میں لوگ ایک عظیم تقریب کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ وہاں اس نے ایک اور ہدہد سے پوچھا، یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا، لوگ رانی سبا سے ملنے جا رہے ہیں۔ آج وہ سورج کو سجدہ کرنے والی تقریب کر رہی ہے۔ ہدہد نے دیکھا کہ رانی شاندار محل سے باہر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سورج کو سجدہ کیا اور اس کے ساتھ پوری قوم جھک گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہدہد سمجھ گیا کہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ضرور جانچ کریں گے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ میں ایک خط لکھتا ہوں، تم اسے لے جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر سبا پہنچا اور خاموشی سے محل میں داخل ہو کر رانی کے بستر پر خط گرا دیا۔ رانی بلقیس نے آنکھ کھولی تو اپنے پاس خط دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خط میں لکھا تھا، یہ پیغام سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ میرے پاس بغیر غرور کے آ جاؤ۔ رانی بلقیس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کی اہم میٹنگ بلائی۔ سوال یہ تھا، جنگ یا انتصار؟ رانی نے کہا، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو شہروں کو برباد اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے تحفہ بھیج کر اس کی نیت جانچ لیں۔ تحفہ تیار کیا گیا، سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی شاندار تھالی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کیا تم مجھے دولت سے خوش کرنا چاہتی ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رانی کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت منگوانے کا حکم دیا۔ ایک طاقتور جن نے کہا،
میں لا سکتا ہوں، لیکن علم لادنی رکھنے والے شخص نے کہا میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور واقعی تخت فوراً سامنے آ گیا۔ جب رانی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پہنچی اور شیشے کا فرش دیکھا تو اسے لگا نیچے پانی ہے، اور اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ یہیں وہ افواہ ختم ہو گئی کہ بلقیس آدھی جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مکمل انسان ہے۔ رانی نے کہا میں غلطی پر تھی، آج مجھے حق کی پہچان ہو گئی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ پوری قوم بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اصل قوت نہ فوج میں ہے اور نہ جنات میں، اصل قوت ایمان اور دعا میں ہے۔ رانی بلقیس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کی سلطنت میں انصاف، رحمت اور توحید کا نظام قائم ہو گیا، اور یوں ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد ایک پوری قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔